الحمد لله جل وعلا، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى من تبعهم من أئمة المجتهدين إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله خرج منه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. بہت بڑی رات ہے، کوئی زبان درود سے خالی نہ رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. جزى الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد أفضل صلواتك. اللهم صل على محمد خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواج محمد وعلى أصحاب محمد وعلى خلفاء محمد وعلى أمة محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. غلاموں کو ٹھکانہ دیتے، دشمن کو دعا دیتے، میرے آقا محبت کو قرینہ بھی نیا دیتے. نبی سائیں کے محکوموں کی قیمت اور بڑھ جاتی. غلاموں کو جب اپنے ساتھ ناقہ پر بٹھا دیتے، کوئی خالی نہ اٹھتا تھا میرے آقا کی محفل سے. کبھی اجوا کھلا دیتے، کبھی زمزم پلا دیتے. کوئی خالی نہ اٹھتا تھا میرے آقا کی محفل سے. کبھی اجوا کھلا دیتے، کبھی زمزم پلا دیتے. کبھی ایک گھونٹ سے سیراب کرتے سب صحابہ کو. کبھی 10-20 کا کھانا وہ لشکر کو کھلا دیتے. کچھ ایسے ناز کرتی تھی صلہ رحمی نبوت پر. کچھ ایسے ناز کرتی تھی صلہ رحمی نبوت پر کہ ماؤں بیٹیوں کے واسطے کملی بچھا دیتے. کچھ ایسے ناز کرتی تھی صلہ رحمی نبوت پر کہ ماؤں بیٹیوں کے واسطے کملی بچھا دیتے. اگر کچھ ڈھونڈنا ہوتا تھا شب میں اہل خانہ کو، اگر کچھ ڈھونڈنا ہوتا تھا شب میں اہل خانہ کو، میرے آقا رخ انور کی ایک جھلکی دکھا دیتے. گرامی قدر احباب، آپ کی اس خوبصورت پیارے نام والی مسجد میں دوسری مرتبہ نوکری اور حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں. ہمارے مخدوم و مکرم مولانا اسلم قاسمی صاحب 2 حوالوں سے بہت خوش نصیب ہیں. ویسے تو اور بھی بہت ساری خوش نصیبیاں ان کے نامہ اعمال میں دیکھی ہیں، مگر 2 حوالوں سے خاص طور پہ خوش نصیب ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو برخوردار بیٹا لائق فائق عطا کیا. مجھے بتا رہے تھے کہ 6 سے 7 حافظ ان کے پیچھے ہوتے تھے، انہوں نے قرآن کریم سنایا.
یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں برخوردار ہمارے مولانا اسامہ قاسمی صاحب نے معجزات کرامات پر اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے پر اتنی خوبصورت گفتگو کی، تو میں محسوس کر رہا تھا کہ ایک خطیب کو جتنا ہنر آنا چاہیے اپنی بات سمجھانے کا، وہ سارے گیٹس ماشاءاللہ ان میں موجود ہیں۔ یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے آپ نے مجھے حکم کیا ہے۔ یہ معجزات بیان کر رہے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ خصائص کبریٰ میں 5000 سے زیادہ معجزے بیان کیے گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سارے نبی معجزے لے کے آئے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ مظہر کبریا بن کے آیا، چہرہ وضحا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، یہ حبیب خدا بن کے آیا۔ دوسرا حوالہ جس حوالے سے میں خوش نصیب دیکھ رہا ہوں اپنے بڑے بھائی مولانا کو، کہ انہوں نے اپنی مسجد کا نام بہت پیارا رکھا ہے، جامع مسجد ختم نبوت، محلہ بھی ختم نبوت۔ یہ نسبت بہت بڑی ہے میرے دوستو، اور انسان کو بخشوانے کے لیے یہ نسبت ہی کافی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے یہاں کوئی قادیانی نہیں، اس نام کا کیا فائدہ، قادیانیوں کی اولاد نسل نہیں، مگر میں آپ کو بتاؤں بہت بڑے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا تو نسبت کا فائدہ ہے، جس پر تھوڑی سی بات کر کے اپنے عنوان پہ آؤں گا۔ کیا یہ کم ہے؟ آنے والی نسل میں ہمارے بچے جب ہماری انگلی پکڑ کے مسجد میں آئیں گے تو پوچھتے تو ہوں گے بابا جان ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ اب اللہ کا شکر ہے کہ اس دور میں ہمارے اکابر کی محنت ہے کہ ہمارے بزرگوں کو پتہ ہے کم سے کم ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، لیکن آنے والی نسلوں کی گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ میٹرک کے اسکول کے میٹرک کے طالب علم سے پوچھنے لگے کہ بیٹا ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے ختم نبوت کا مطلب اللہ کے رسول۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو بہت بڑی نسبت ہے، اور نسبت ہی انسان کو بچاتی ہے، بخشواتی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ۔ ایک دور میں بھاولپور کی عدالت نے سب سے پہلے پاک و ہند، بر صغیر پاک و ہند میں یہ بھاولپور کی عدالت کو اعزاز حاصل ہے کہ اس عدالت نے سب سے پہلے قادیانیوں کو کافر قرار دیا، سب سے پہلے۔ اور اس دور میں قادیانیوں کا ظفر اللہ جو وزیر خارجہ تھا پاکستان کا، پیسہ خوب لگا رہا تھا، ان کے ثقافت، ان کے مذہب کی عزت کا مسئلہ بن گیا تھا، اور مسلمانوں کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس قانون، اس مسئلے، اس کیس کی پیروی کے لیے بالآخر انہوں نے کہا ہندوستان سے مولانا انور شاہ کشمیری کو بلاؤ، وہ لاجواب کر سکتا ہے ہمارے جج کو۔ مولانا انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں جب مجھے بتایا گیا میں حج پہ جانے کے لیے تیار تھا، میں نے سوچا میرے نامہ اعمال میں کوئی ایک بھی نیکی ایسی نہیں ہے کہ جو میں خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکوں، ایک بھی نیکی۔ یہ بڑا موقع ہے، میں نے حج چھوڑ دیا، میں بھاولپور آ گیا۔ مولانا انور شاہ کشمیری، حالانکہ ان کے نامہ اعمال میں بہت بڑی بڑی نیکیاں ہیں، میں ایک جھلکی دیتا ہوں۔ ایک دور میں ہمارے دارالعلوم دیوبند میں ایک کتاب ہے نور الایضاح، اسے سلیبس میں شامل کرنے کے لیے کتاب تلاش کی گئی، پتہ چلا صرف مصر کی الازہر یونیورسٹی میں یہ کتاب موجود ہے اور کہیں نہیں۔ مولانا انور شاہ کشمیری مصر کا سفر کر کے گئے،
وہاں سے انہوں نے کتاب کو مطالعہ کیا، کتاب لینے کے لیے واپس آئے کہ بھائی میں اس کی فوٹو کاپی کرا کے انڈیا لے کے جاؤں گا۔ لائبریری کے مالک نے کہا ہمارا قانون ہے، ہم کتاب باہر نہیں لے جانے دیتے۔ مولانا انور شاہ کشمیری ایک مرتبہ کتاب پڑھ کے انڈیا میں آ گئے، اپنے ہاتھ سے پوری کتاب لکھی اور وہ کتاب دوبارہ مصر میں بھیجی، اور مصر کے علماء کو کہا کتاب کو میچ کرو، ملاؤ، کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو ایک بھی غلطی نہیں تھی۔ مصر کے علماء نے کہا ہم نے امام بخاری کے بعد سب سے زیادہ مضبوط یادداشت اور حافظے والا اگر کوئی بندہ دیکھا ہے تو وہ انور شاہ کشمیری دیکھا ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، مجھے اپنے بزرگ اور اکابر یاد آگئے۔ پچھلے کچھ عرصے سے میری عادت ہے کہ میں اپنے بزرگوں کو ضرور ان کی بات کو ٹچ کرتا ہوں۔ اپنی بات کرنا یہ بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے، علماء کی بات نقل کرنا اس کے لیے بہت زیادہ ہمیں ہمت حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ آخری وقت تھا اور سانسیں لے رہے تھے اور جسم نڈھال تھا۔ مولانا انور شاہ کشمیری نے فرمایا مجھے دارالعلوم کی مسجد میں لے جاؤ۔ مسجد میں لے جایا گیا، وہاں پہ گاڑیاں نہیں تھی، پالکی میں لے جایا گیا، ایک چیئر پہ بٹھایا، ضعیف اور نحیف آواز تھی۔ مولانا نے فرمایا میں نے 1400 سال کی تاریخ پہ غور کیا، 1400 سال کی تاریخ میں مجھے قادیانیوں کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نظر نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے اگر ہم ختم نبوت کے لیے کام نہ کر سکے۔ اور اس وقت فرمایا مولانا انور شاہ کشمیری نے پوری قوت کو مجتمع کیا، پوری قوت کو مجتمع کر کے تھوڑی سی آواز نکلی، پورے زور لگا کے فرمایا میں تمہیں سید بادشاہ کہہ رہا ہوں، جو ختم نبوت کے کام سے جڑ گیا اس کے جنت میں جانے کا ضامن میں ہوں۔ فرمایا میرا گریبان پکڑ لینا اگر تمہیں جنت نہ ملے۔ یہ نسبت بہت بڑی ہے جو ہمارے بھائی نے آپ کے اس محلے میں قائم کر رکھی ہے۔ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دوستو آج کی اس مبارک محفل کے حوالے سے چند ایک باتیں گوش گزار کرتا ہوں۔ آج آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، آپ سے زیادہ میں تھکا ہوا ہوں، لیکن انشاءاللہ العزیز کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا آپ میری ہیلپ کر دیں، تھوڑا سا میں ہمت کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا۔ اللہ کریم نے 3 نعمتیں ہر امت کو دی ہیں، مگر جیسی اس امت کو دی ہیں ویسے کسی کو نہیں دی۔ اللہ کریم نے 3 نعمتیں ہر امت کو دی ہیں، مگر جیسی اس امت کو دی ہیں ویسے کسی کو نہیں دی ہیں۔ سنتے جائیے، یہ 3 باتیں سمجھاؤں گا، بات سمیٹ لوں گا۔ نمبر 1، اللہ کریم نے روزے ہر امت کو دیے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے ہر امت کو دیے مگر رمضان صرف اس امت کو دیا۔ سبحان اللہ بڑھ دیے کہ نہیں؟ دیکھو نا میرے دوستو، بچیاں دی بجائے بڑے دوست اگر تھوڑا جا ہمت کر لیں نا۔ اللہ کریم نے قرآن میں 12 مہینوں کی بات کی ہے مگر کسی مہینے کا نام نہیں لیا۔ دوستو توجہ، کسی مہینے کا نام نہیں لیا، رمضان کا نام لیا ہے۔ کوئی تو کوالٹی اس مہینے میں ایسی ہے کہ اللہ کریم نے اس کا نام بھی لیا اور یہ اس امت کو بطور تحفہ دیا ہے۔ اور اس رمضان کی کوالٹی کیا ہے آپ سنتے چلے جائیے۔ پورا سال اللہ جنت کو مزین کرتا ہے اس ایک مہینے کے لیے، پھر اللہ اس جنت کے در کھول دیتا ہے۔ یہ برکت رمضان کی ہے۔ اللہ جہنم کے در بند کر دیتا ہے، یہ برکت رمضان کی ہے۔ اللہ سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے، یہ برکت رمضان کی ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا اس مہینے میں، یہ برکت رمضان کی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے
میں اس پر رحمت بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین. جو سحری کھاتے ہیں حالانکہ ہر حلال مال پر بھی قیامت میں حساب دینا پڑے گا, قیامت میں حساب دینا پڑے گا, مگر سحری اور افطاری حلال مال سے کرو تو آپ کو قیامت میں حساب نہیں دینا پڑے گا. یہ برکت رمضان کی ہے. سحری کھاتے ہیں, اپنا پیٹ بھرتے ہیں, مگر خدا رحمت بھیجتا ہے. یہ برکت رمضان کی ہے. فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. یہ برکت رمضان کی ہے. سارا دن روزے دار سوتا ہے مگر تمام فرائض عبادات بجا لانے کے بعد نفل نہیں پڑھتا, نفلی عبادات نہیں کرتا, مگر اس کے باوجود اس کا سونا عبادت ہے, روزے دار کا سوچنا عبادت ہے, روزے دار کا صحیح بات کرنا عبادت ہے, روزے دار کا سانس لینا عبادت ہے. یہ برکت رمضان کی ہے. تستغفر لهم الحیتان, سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں. یہ برکت رمضان کی ہے. ایک رات خدا نے ایسی دی ہے, یہ ایک رات خیر من الف شہر, 1000 مہینے کے برابر نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. 84 سال کی عبادت سے افضل ہے. ایک رات میں عبادت کر لی, 84 سال کی عبادت کا اجر مل گیا. ایک رات میں قرآن پڑھ لیا, نامہ اعمال میں لکھ لیا گیا. 84 سال میں کوئی رات خطا نہیں جس میں اس نے عبادت نہ کی ہو. ایک رات میں صدقہ دے دیا, نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا. 84 سال میں کوئی رات خطا نہیں جس میں اس نے صدقہ نہ کیا ہو. یہ برکت رمضان کی ہے. میرے دوست, تو ایک نیکی کرتا ہے بدلے میں 70 ملتی ہے. یہ برکت رمضان کی ہے. نفل پڑھو, ایک نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہے. یہ برکت رمضان کی ہے. اور ایک فرض ادا کرو, ایک فرض کے بدلے میں 70 فرضوں کا اجر ملتا ہے. یہ برکت رمضان کی ہے. رمضان آتا ہے, مومن کی مسجد میں قرآن, مومن کی بیٹھک میں قرآن, مومن کے محلے میں قرآن, مومن کے روڈ پہ قرآن, مومن کے پارک میں قرآن, حتیٰ کہ مومن کے ہسپتالوں کے کونے بھرے ہوئے ہیں, وہاں بھی حافظ پڑا قرآن پر کھڑا سنا رہا ہے. یہ برکت رمضان کی ہے. مسجد نبوی میں قرآن کی بہاریں ہیں, بیت اللہ میں قرآن کی بہاریں ہیں, بیٹھک میں قرآن کی بہاریں ہیں, مسجد میں قرآن کی بہاریں ہیں, پارک میں قرآن کی بہاریں ہیں. جو فکر کا چراغ ہے, جو علم کا نصاب ہے, جو تیرگی یہ جہل میں مثال آفتاب ہے, قرآن کا نظام ہی جہاں میں کامیاب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. سمجھ کے اگر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے, بلا سمجھ کے بھی پڑھے تو باعث سرور ہے. کلام پاک سر بسر ثواب ہی ثواب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, اور یہ درس انقلاب اور یہ قرآن کی بہار برکت رمضان. اللہ نے روزے سب کو دیے, سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ روزے سب کو دیے مگر رمضان صرف اس امت کو دیا. سبحان اللہ بولو. ہوں تھی سر ہلایا نا, مینوں ڈر پی جائے گا تسی بھئی یہ بندہ اگلی جمعرات مساں کٹے گا, کیونکہ ماحول جو یہو جہاں بن گیا. توجہ میرے دوست, ہمارے بھائی کا نام فرقان بھائی, ماشاءاللہ فرقان بھائی ادھر آ رہے ہیں. میں بول رہا ہوں نا تھوڑا سا بولتے ہوئے آج ماشاءاللہ ہمارے بھائی دیکھو, اچھا کہاں رہتے ہیں, کہاں بیٹھ کے قرآن کی بات سن رہے ہیں. یہ برکت رمضان کی. توجہ ہے نا دوستو, توجہ میری طرف. اللہ نے روزے سب کو دیے مگر رمضان صرف اس امت کو دیا. اللہ نے دوسری بات, جملہ ضائع نہ جائے, اللہ نے کتابیں ہر امت کو دی ہیں. کسی کو تورات دی, کسی کو انجیل دی, کسی کو زبور دی, کسی کو صحیفہ دیا. ابراہیم کو 10 صحیفے مل گئے, سب کو کتابیں ملی
مگر قرآن صرف اس امت کو ملا ہے۔ میرے دوست، اب تک آپ نے رمضان کی برکت سنی ہے، اب قرآن کی برکت سن لے ذرا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ خرج منہ، قرآن سے برکت حاصل کر کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے اندر سے نکلا ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہے۔ اور بھائی ہم کون ہوتے ہیں یہ اندازہ لگانے والے؟ اللہ کے اندر کیا تھا؟ مگر ایک بات پکی ہے، اللہ بلند والا ہے، اس کے اندر سے نکلا ہوا قرآن بلند والا ہے۔ اللہ عزت والا ہے، اس کے اندر سے نکلا ہوا قرآن عزت والا ہے۔ اللہ عظمت والا ہے، اس کے اندر سے نکلا ہوا قرآن عظمت والا ہے۔ اللہ تقدس والا ہے، اس کے اندر سے نکلا ہوا قرآن تقدس والا ہے۔ اللہ رفت والا ہے، اس کے اندر سے نکلا ہوا قرآن رفت والا ہے۔ اللہ میں عیب کوئی نہیں، اس کے اندر سے نکلے ہوئے قرآن میں عیب کوئی نہیں۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، اس کے اندر سے نکلا ہوا قرآن بھی ہمیشہ سے ہے۔ اللہ ہمیشہ رہے گا، اس کے اندر سے نکلا ہوا قرآن بھی ہمیشہ رہے گا۔ اور ایک بات اور سن، اللہ کے اندر سے نکلا ہے قرآن، اب قرآن نے سفر کیا ہے، اللہ کے اندر سے نکلا، لوح محفوظ پہ آیا، لوح محفوظ سے آگے سفر کیا، یہ آیا 23 سال کے عرصے میں، وقفے میں میرے آقا کے سینے پہ، میرے آقا کے سینے پہ قرآن آ گیا۔ بدل کیا ہو گیا؟ تبدیل کیا ہو گیا؟ منظر کیا بدلا ہے؟ پہلے محمد بن عبداللہ تھے، آج محمد الرسول اللہ ہے۔ پہلے خدیجۃ الکبریٰ کے شوہر تھے، آج خدیجۃ الکبریٰ کے پیغمبر تاجدار کائنات بھی ہیں، تاجدار خدیجہ بھی ہے، تاجدار ختم نبوت بھی ہے۔ میرے آقا کے ہونٹوں پہ، میرے آقا کے سینے سے قرآن آیا، میرے آقا کے ہونٹوں پہ، اب قرآن کی برکت دیکھتا چلا جا۔ میرے آقا کے ہونٹوں پہ قرآن آیا، ابو بکر نے سنا تو ابو بکر صدیق اکبر بن گیا، عمر نے سنا تو عمر ذل عمر ہے عمر حضرت عمر جرار بن گیا۔ اب میرے آقا کے ہونٹوں پہ قرآن آیا، اب حضرت عثمان نے سنا تو ذوالنورین بن گیا، حضرت مولا مرتضیٰ نے سنا تو حیدر کرار بن گیا، حضرت معاویہ نے سنا سیاست کا امام بن گیا، حضرت حسین نے سنا سید الشہداء بن گیا، حضرت بلال نے سنا وہ چلتا زمین پہ ہے، اس کے قدموں کا کھٹکا جنت میں سنائی دیتا۔ یہ برکت قرآن کی ہے۔ یہ برکت کس کی ہے دوستو؟ یہ برکت قرآن کی ہے۔ اچھا کہاں سے سفر کیا؟ قرآن کو کبھی بھی ہلکا نہ سمجھنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے ابھی دارالعلوم کی باتیں کی، مجھے ایک بات یاد آگئی، میں بات آگے بڑھاؤں گا۔ ایک منشی ہوتے تھے حساب کتاب کے لیے، منشی رحمت علی، فرماتے میں نے ایک تدفین میں حصہ لیا تو میت کے ساتھ میری ایک کتاب تھی چھوٹی سی، حساب کتاب والی کاپی چھوٹی سی، وہ بھی قبر میں دفن ہو گئی۔ میں نے اجازت لے کے قبر کشائی کی، قبر کشائی کروائی تو میں نے دیکھا کہ اس میت کے اوپر سیب کی ٹہنی جھکی ہوئی ہے، سیب لگا ہوا ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ میں نے گھر والوں سے پوچھا بھائی اس نے کون سی نیکی کی؟ کہنے لگے ہمیں نیکیوں کا پتہ نہیں، یہ ہمارے گھر میں سے مسلمان ہو گیا تھا اور ہمارے شیلف پہ ایک کتاب پڑی ہے، یہ اس کو اٹھاتا تھا، آنکھوں سے لگاتا تھا، پہلے اپنے ہاتھ اور منہ اور چہرہ اور پاؤں دھوتا تھا، پھر اسے آنکھوں سے لگاتا تھا، پھر اسے عزت سے کھولتا تھا، اسے پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ انگلی پھیر کے کہتا تھا میرے مالک، میرے رب ذوالجلال، تو نے یہ بھی سچ فرمایا، تو نے یہ بھی سچ فرمایا، تو نے یہ بھی سچ فرمایا۔ او میاں قرآن پڑھنے والوں کا احترام اپنی جگہ، قرآن کا تفسیر، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والوں کی عزت اپنی جگہ، قرآن پڑھانے والوں کی عزت اپنی جگہ۔ رب ذوالجلال انہیں بھی ناکام نامراد نہیں ہونے دیتا جو قرآن کا احترام کرتے ہیں، جو قرآن کو عزت دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ توجہ میری طرف، اللہ نے روزے سب کو دیے، رمضان صرف اس امت کو دیا۔ کیا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ روزے سب کو دیے، رمضان صرف اس امت کو دیا، کتابیں سب کو دی ہیں مگر قرآن صرف اس امت کو دیا ہے۔ اب ایک بات اور بھی سنیے، یہ کتاب بھی ہے، یہ قرآن بھی ہے، باقی امتوں کو کتابیں ملی، کلام نہیں ملا۔
توجہ تھوڑا سا نظریہ اور بات سمجھیں. باقی نبیوں کو کتابیں ملی, کلام نہیں تھا. کیا مطلب؟ رب ذوالجلال نے اسے خود تلاوت نہیں کیا. تورات ہو, زبور ہو یا انجیل ہو یا صحیفے ہوں, اللہ رب العزت نے لکھے لکھائے دے دیے یا دلوں پہ القاء کر دیے, بعد میں لکھ لیے گئے, مگر وہ خدا کے کلام نہیں تھے, یہ اللہ کا کلام ہے. اور میاں اسے رب ذوالجلال نے خود پڑھا ہے, خود تلاوت کیا ہے. ہمارے مولانا بیان کر رہے تھے, میرے مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں, اور جب میرا دل کرے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کھول لیتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اس سے آگے بڑھ, یہ رب جلال کا کلام ہے. مشکات شریف میں ایک حدیث ہے, میرے آقا نے فرمایا, اور حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں, میرے آقا نے فرمایا اللہ نے کائنات کو بنانے سے 2000 سال پہلے سورت یاسین کو پڑھا, سورت یاسین کو پڑھا, سورت طٰہٰ کو پڑھا ہے. میں نے دونوں سورتوں میں غور کیا, رب نے انہیں تلاوت کیا ہے. میں نے غور کیا, یاسین میرے نبی کا نام ہے, طٰہٰ بھی میرے نبی کا نام ہے. دونوں سورتوں کا آغاز میرے نبی کے نام سے, میرے نبی کے مقام سے, میرے نبی کی شان سے ہوتا ہے. میں نے کہا ربا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا کائنات بنی نہیں, کائنات کو وجود ملا نہیں, سمندر تخلیق نہیں ہوئے, ابھی سمندر کو طغیانی نہیں ملی, ابھی چاند کو تبانی نہیں ملی, ابھی صحراؤں کو ذرے نہیں ملے, ابھی سمندر کو وسعت نہیں ملی, ابھی زمین کو وسعت نہیں ملی, ابھی آسمان کو بلندی نہیں ملی, ابھی پرندوں کو چہک نہیں ملی, ابھی انسانوں کو اور جانوروں کو وجود نہیں ملا ہے. ساری کائنات میں نے بنانی ہے, کچھ نہیں بنایا. ساری کائنات بنانے سے 1000 سال پہلے اس نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کے ایک کلام تخلیق کیا, ایک کلام کو بولا ہے, تخلیق نہیں کیا. نعوذ باللہ, یہ میرے نبی کے وجود کا حصہ ہے. فرمایا یاسین, اے میرے یاسین پیغمبر, والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, قرآن حکیم کی قسم میں کائنات بناؤں گا. لوگ تجھے جھوٹا کہیں گے مگر تو نے پرواہ نہیں کرنی. میں قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں انک لمن المرسلین, تو بھی سچا ہے, تیرا قرآن بھی سچا ہے. یاسین تیرے اس میں گرامی کا زمیمہ. کچھ سنن کا موڈ ہے؟ ہاں جی ماشاءاللہ. ہمارے مولانا, یہ ان کی کرامت ہے, مولانا اپنا قاسمی صاحب کی. کوئی یہ جس طرح مسکرا کے داد دے رہے ہیں نا, طالب علم کے لیے یہی پیٹرول ہے, ورنہ میں ریزرو تے چل رہے ہیں. توجہ میری طرف, بھائی ناراض نہ ہونا, میں تہاڈی نوکری کردا, بہت قیمتی بات عرض کر رہا ہوں. توجہ میری طرف. یاسین تیرے اسم گرامی کا زمیمہ ہے, نون تیری مدح, قلم تیری ثنا ہے, زمزم تیرے آئین سخاوت کی گواہی, کوثر تیرا سرنامہ دستور عطا ہے, سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی, بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے, اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں, قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ہے ثنا. یہ قرآن ہے. اچھا اگلی بات, میں انشاءاللہ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف آ رہا ہوں. اب میرا جملہ ضائع نہ جائے, وزن کرنا ہے آپ نے طالب علم کی بات کا. اللہ نے روزے سب کو دیے, رمضان صرف اس امت کو دیا. کہو سبحان اللہ. میرے دوستوں مل کے کہو سبحان اللہ. روزے سب کو دیے, رمضان صرف اس امت کو دیا. اللہ کریم نے کتابیں سب کو دی, قرآن صرف اس امت کو دیا. جملہ ضائع نہ جائے, اللہ نے نبی سب کو دیے, نبیوں کا امام صرف اس امت کو دیا. اور نبیوں کے امام میں اور قرآن میں جوڑ کیا ہے؟ میری ماں عائشہ نے کیا خوب فرمایا تھا, مجھے اپنی ماں یاد آ گئی. اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ دین کا آدھا علم ہمیں اپنی ماں سے ملا ہے, ام المومنین سیدہ عائشہ سے ملا ہے. یہ بات بھی ہماری ماں نے بتائی ہے پوری امت کو. فرمایا کان خلقہ القرآن, قرآن سارا کا سارا میرے نبی کا آئینہ, میرے نبی کی سیرت ہے, میرے نبی کا پیغام ہے. اوے بولو تو صحیح تھوڑا جی. ہاں, میرے نبی کی سیرت ہے. میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں. شاعر کہتا ہے
قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، موجوں میں روانی میں تلاطم میں بحر میں خاموش کناروں میں تیرے نام کا چرچا، ترتیب ہے اصحاب میں ان چاروں کی ورنہ ہے سارے تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا، اور کچھ تیرے وفادار تیرے ساتھ ہیں اب بھی مرکز میں مزاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، اس ایک مصرے کو لوں اور اپنی ماں کی بات یاد کروں، اور کیوں نہ یاد کروں، یہ میری ماں ہے اور میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ میں نے اپنی ماں کے لیے کبھی کہا تھا تیرا اعزاز کرتے ہیں بیٹے تیرے، تو بھی سچی ہے بیٹے بھی سچے تیرے، رب نے اونچے کیے ایسے رتبے تیرے، کر دیا ہے محمد حوالے تیرے۔ میں ذرا جلدی کہہ گیا، ویسے جلدی کہہ گیا، پھر کہہ دینا کوئی مسئلہ نہیں، فرمائشاں ایویں کری جاؤ جو میں گھیو پلاندے ہو۔ توجہ، اچھا یہ ہمارے دو چار دوست ہیں جن کا ذوق دیکھ کے طبیعت کھل رہی ہے، توجہ میری طرف۔ میں عرض یہ کر رہا تھا رب نے اونچے کیے ایسے رتبے تیرے، اپنی ماں کے لیے میں نہیں کہا، رب نے اونچے کیے ایسے رتبے تیرے، کر دیا ہے محمد حوالے تیرے۔ سبحان اللہ دی چھال آوے، اگلی گل آوے۔ میرے آقا قرآن لے کے جب غار ہرا سے اترے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرأ جبریل کہندے نے پڑھ سونے آئے ہے، جبریل کہندے نے پڑھ سونے میرے آقا فرماندے نے کی پڑھا تے کیویں پڑھا؟ بسم ربک الذی خلق، جملہ ضائع نہ جائے، مینوں انج لگدا ہے رب ذوالجلال کہندا ہے سونے کلام میرا ہے، پھبدا تیرے بلّا تے، نہیں سمجھ، یہ تیرا کلام میرا کلام ہے اور تیرے ہونٹوں سے ادا۔ میں دیکھنا چاہتا کہ میرا کلام میرے سونے دے ہونٹاں تو کیویں ادا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ لفظ قلم تے ایک گل سمجھاواں، بہت سارے لوگوں نے کہا بھئی جبریل میرے نبی دا استاد ہے، ہاں جی کیوں بھائی کوئی غلط بات کر دی میں نے؟ نہیں، پچھلے دو دوستوں تو پوچھ رہے ہیں کوئی غلط گل تو نہیں ہو گئی؟ میرے نال چلنا میرے دوست، کیا فرمایا؟ الذی علم بالقلم۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبریل میرے نبی کا استاد ہے، میں ان کا ذہن صاف کرنا چاہتا ہوں۔ قلم جب لکھتا ہے نا، جب لکھتا ہے تو قلم نہیں لکھتا، حقیقت میں وہ ہاتھ لکھتا ہے جو قلم کو چلا رہا ہے، نہیں سمجھے بات کو؟ وہ ہاتھ لکھتا ہے جو قلم کو چلا رہا ہے۔ میرے رب نے واہمیں دور کر دیے، شک و شبہات دور کر دیے، فرمایا سونیاں جڑا میں بھیجیا ہے قرآن دے کے تیری بارگاہ وچ، اینوں اپنا استاد نہ سمجھی۔ او یار بولو تو سی، کیا فرمایا؟ فرمایا لکھتا ہاتھ ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا کاغذ پہ لکھتا ہے، ہاتھ لکھتا ہے، قلم ذریعہ بنتا ہے۔ فرمایا میں رب نے اپنے قدرت والے ہاتھوں سے جبریل کو قلم بنایا، محمد کے سینے پہ قرآن لکھ دیا۔ میرے آقا کو قرآن ملا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، میرے آقا قرآن لے کے آ رہے ہیں۔ ربا ہن میں قرآن لے کے جا رہے ہیں، بہت بڑی ذمہ داری تے تحفہ۔ ہن پہلا قدم کتھے رکھاں؟ پہلا قدم رکھا میری ماں خدیجہ کے گھر میں، یہ مومنوں کی ماں ہے۔ شعر میں نے پچھلے سال آپ کو سنا دیے تھے، اب رہنے دیں، بات سمیٹتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ میرے آقا نے نبوت والا قرآن والا قدم سب سے پہلے رکھا خدیجہ کے گھر میں، جملہ ضائع نہ جائے، سب سے پہلے رکھا خدیجہ کے گھر میں اور سب سے آخر میں رکھا عائشہ کے گھر میں۔ ایک جملہ اور بولا، میرے آقا خدیجہ دے گھر آئے پر رہے نہیں، تے ماں عائشہ دے گھر آئے پھر گئے نہیں۔ نہیں بھئی تسی ہضم کری جاؤ، ویسے طالب علم دیاں گلاں ایویں ہضم کری جاؤ جی میں مولوی حلوے نو ہضم کر جاندا ہے۔
یقین کریں بڑا پسینے کا نچوڑ ہے، بڑی محنتوں کا نچوڑ ہے، طالب علم بات کر رہا ہے، توجہ۔ اب میرے آقا قرآن لے کے میری ماں عائشہ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ نے دل میں اتارا، طالب علم نے جملہ لکھا، میں تیرا اعزاز کرتے ہیں بیٹے تیرے، تو بھی سچی ہے بیٹے بھی سچے تیرے، رب نے اونچے کیے ایسے رتبے تیرے، کر دیا ہے محمد حوالے تیرے، 17 آیات اتری ہیں تیرے لیے، اتنے معیار کافی ہے تیرے لیے، میرے آقا بھی راضی ہے تیرے لیے، میرے آقا بھی راضی ہے تیرے لیے، اتنے معیار کافی ہے تیرے لیے، نور کی داستان قدسیوں کی زبان انگنت خوبیاں ہر طرف کہکشاں سب کا ہے یہ بیان، اے محمد کی جان تو ہے امت کی ماں، کوئی تجھ سا کہاں، مشک و عنبر سے پاکیزہ چادر تیری، آنکھ بھی نور سے ہے منور تیری، اور سانسیں معطر معطر تیری، اور عظمت فرشتوں سے بڑھ کر تیری، جملے ضائع نہ جائیں، تیرے ہاتھوں سے عرفان لٹایا گیا، تیری چوکھٹ پہ جبریل لایا گیا، تیرے گھر میں نبی کو سلایا گیا، تیرے حجرے کو جنت بنایا۔ تیرے ہاتھوں سے عرفان لٹایا گیا۔ پھر پڑھ دیتا ہوں، جن کو جلدی میں سمجھ نہیں آئے وہ ذائقہ محسوس کریں، میں اپنی بات سمیٹوں گا۔ تیرے ہاتھوں سے عرفان لٹایا گیا، تیری چوکھٹ پہ جبریل لایا گیا، وزن کرو طالب علم کا، تیرے ہاتھوں سے عرفان لٹایا گیا، تیری چوکھٹ پہ جبریل لایا گیا، تیرے گھر میں نبی کو سلایا گیا، تیرے حجرے کو جنت بنایا۔ اب آؤ، میں نے کہا تیرے ہاتھوں سے عرفان لٹایا گیا، میرے آقا نے کیا فرمایا، میری ماں نے کیا فرمایا، کان خلقہ القرآن، قرآن سارا کا سارا میرے نبی کی سیرت ہے، میرے نبی کا آئینہ ہے، میرے نبی کا پیکر ہے، میرے نبی کا پیغام ہے، میرے نبی کا اسلام ہے، میرے نبی کا مذہب ہے، میرے نبی کا ادب ہے، یہ سارا کا سارا میرے نبی کا پیکر ہے، میرے نبی کا آئینہ ہے۔ میں نے پہلے بھی کبھی کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، الحمد سے بناس تک جو قرآن کا پیغام ہے اس پہ عمل کیا میرے نبی نے، جو دین بتایا قرآن نے اس کا پیکر بنے میرے نبی، قرآن نے جیسے قیام کی بات کی میرے نبی نے ویسے قیام کیا، قرآن نے جیسے رکوع کی بات کی میرے نبی نے ویسے رکوع کیا، قرآن نے جیسے صدقے کی بات کی میرے نبی نے ویسے صدقہ دیا، قرآن نے جیسے جہاد کی بات کی میرے نبی نے ویسے جہاد کیا۔ الحمد محمد ہے، البقرہ محمد ہے، آل عمران محمد ہے، یاسین محمد ہے، بقرہ محمد ہے، طٰہٰ محمد ہے، یاسین محمد ہے، مزمل محمد ہے، مدثر محمد ہے، انا ارسلناک محمد ہے، شاہدن محمد ہے، بشیرن محمد ہے، داعین الی اللہ محمد ہے، نذیرن محمد ہے، ورفعنا لک محمد ہے، ذکرک محمد ہے، الم نشرح لک محمد ہے، صدرک محمد ہے۔ جملہ ضائع نہ جائے، انہیں 1400 سال پہلے لوگ محمد کو دیکھتے تھے، انہیں قرآن نظر آتا تھا، اور آج 1400 سال کے بعد لوگ قرآن کو دیکھتے ہیں، انہیں محمد نظر آتا۔ اب سنیے، میں نے کہا یاسین تیرے اسم گرامی کا زمیمہ، ہون مزہ لاؤ مصرے دا، یاسین تیرے اسم گرامی کا زمیمہ ہے، نون تیری مدح قلم تیری ثنا ہے، زمزم تیرے آئین سخاوت کی گواہی، کوثر تیرا سرنامہ دستور عطا ہے، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بیزر کو ابوزر تیری بخشش نے کیا ہے، اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے۔ میں نے بتایا اللہ نے روزے سب کو دیے، رمضان اس امت کو دیا، کتابیں سب کو دی، قرآن اس امت کو دیا، نبی سب کو دیے، نبیوں کا امام اس امت کو دیا، اور کون سے نبیوں کا امام ہے؟ اب جملہ ضائع نہ جائے، اللہ نے ساری نعمتیں اپنے نبی کو دے دی، بچایا کچھ نہیں، نبی نے اللہ سے سب لے کے اپنے صحابہ کو سب دے دیا، چھپایا کچھ نہیں، صحابہ نے نبی سے سب لے کے امت کو سب دے دیا، اپنی طرف سے ملایا کچھ نہیں۔ کیوں بھئی نظریہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ میرے آقا نے دیا، فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی،
جملہ ضائع نہ جائے. فرمایا اللہ دیتا ہے, تھوڑا دیا بدل دیا. فرمایا واللہ یوتی, اللہ داتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ دیتا بھی وہ ہے, داتا بھی وہ ہے. کہو بے شک. اللہ دیتا ہے. میں قاسم ہوں. یہ آقا نے اپنی شان بیان کی. فرمایا میں قاسم ہوں. میرے آقا قاسم بھی ہیں, ابو القاسم بھی ہیں. اچھا, خود بھی سخی ہیں, سخیوں کے بابا ہیں, خود بھی بے انتہا دیتے ہیں. آپ کی نسل سے بھی کوئی خالی نہیں جاتا ہے. یہ ہے قاسم اور ابو القاسم کا مطلب. میرے نبی نے کیا دیا؟ آخر میں چند مصرے پیش کر کے اپنی نوکری مکمل کرنا چاہتا ہوں. میں نے لکھا ہے, میرے آقا کی شان ہے, توجہ سے سنیے اور داد دیجئے, طالب علم کو دعا دیجئے. یہ سورج دلوں کو ضیاء دینے والا, یہ ظالم کی ظلمت مٹا دینے والا, یہ بیگانے اپنے بنا دینے والا, یہ باطل کی ہیبت مٹا دینے والا, یہ قطروں کو دریا بنا دینے والا, یہ ذروں کو صحرا بنا دینے والا, یہ ٹوٹے دلوں کو ملا دینے والا, یہ مردہ دلوں کو جگا دینے والا, یہ توحید رب کی صدا دینے والا, صحابہ کو مہر و وفا دینے والا, یہ تعلیم علم و حیا دینے والا, سخاوت کے دریا بہا دینے والا, یتیموں کو بے انتہا دینے والا, یہ پتھروں کو کلمہ پڑھا دینے والا, مدینے کو جنت بنا دے. یہ پتھروں کو کلمہ پڑھا دینے والا, مدینے کو جنت بنا دینے والا. یقین کرو رات مک جائے گی, آقا کی بات مکنے والی نہیں ہے. لہذا ہم بھی اپنا اور آپ بھی اپنا اگلے معمولات کا سوچیں. فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی, کیونکہ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا عشاء کی نماز جو جماعت سے پڑھ لے اس کو آدھی رات عبادت کرتے رہنے کا اجر ملتا ہے, اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اس کو آدھی رات عبادت کرتے رہنے کا اجر ملتا ہے. پوری رات اس کے نامہ اعمال میں عبادت کی لکھی جاتی ہے. اس لیے عام راتوں میں, عام طور پہ اور خاص طور پہ طاق راتوں میں, لیلۃ القدر میں آپ عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں, 84 سال کی عبادت کا اجر لوٹ لیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له. اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک. دوستو میں ایک دعا پڑھتا ہوں, آپ میرے ساتھ پڑھ لیں. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا کریم. اے اللہ, آپ معاف کرنے والے ہیں, معافی کو پسند کرتے ہیں, ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا انتظام فرما. یا اللہ مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما. خاص طور پہ میرے حق میں بھی دعا کیجئے, بہت سارے قرضے ہیں. الہ العالمین میرے سمیت تمام مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما. یا باری تعالی تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ تمام بے گھروں کو گھر نصیب فرما. یا اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. باری تعالی ہمارے جتنے مرحومین ہیں ان کی بخشش فرما. یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ ہمارے زندوں کو صحت سلامتی والی زندگی نصیب فرما, ایمان والا خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ اس مسجد مدرسے اور اس محلے کو یا اللہ ہمیشہ قائم و دائم آباد فرما. یا الہ العالمین مسجد میں نماز پڑھنے والے, مسجد میں قرآن پڑھنے والے, پڑھانے والے, مسجد کو چندہ دینے والے, مسجد سے محبت کرنے والے, سب کو اپنے شایان شان جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ سب کے مال اسباب میں رزق میں برکت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.